अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद बुलंद आवाज़ से विर्द करना कलमे का कैसा है, जायज़ है नाजायज़ है, क्या मामला है। क्योंकि ये बरेलवी की मस्जिद में अक्सर देखा जाता है कि वहाँ पे फ़र्ज़ नमाज के बाद फ़ौरन विर्द शुरू होता है 3 बार कलमे का, ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा। तो इस तरह के कलमे का विर्द होता है, 3 मरतबा होता है। तो इसकी हकीकत क्या है, क्या मामला है इसके, कुरान और हदीस की रोशनी में जायज़ है नाजायज़ है? क्योंकि जिस मतलब जो कुरान और हदीस की रोशनी में मिलता है वो ये मिलता है कि अल्लाहु अकबर ज़ोर से कहना, 3 बार अस्तगफिरुल्लाह कहना, ये कुरान हदीस की रोशनी में ये दलाइल मिलते हैं कि उस दौर में ये अमल किया जाता था। लेकिन आजकल जो है कलमे का विर्द किया जाता है और इसकी हकीकत को जानते हैं, उलमा कराम से जानते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अकमल साहब, उनका मौक़िफ़ सुनते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में ज़माने मुबारका में लोगों का मामूल था कि वो नमाज से फारिग होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब मैं इस जिक्र को सुनता तो मैं जान लेता कि लोग नमाज से फारिग हो चुके हैं। तो आप गौर फरमाइए कि लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किए हैं कि आपने कहा कि सरकार के ज़माने में लोगों का मामूल था कि वो नमाज के बाद बुलंद आवाज़ से जिक्र किया करते थे। तो चूँकि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जिस वक्त का ये वाक़या जिक्र कर रहे हैं उस वक्त आप छोटे हैं और छोटे बच्चे बाज़ औक़ात जमात से पीछे रह जाया करते हैं, वरना तमाम सहाबा में से कोई पीछे नहीं रहता था, ये छोटे से थे उस वक्त। तो ये कहते हैं कि बाज़ औक़ात में घर से मस्जिद तक नहीं पहुँच पाता था, छोटा सा था। तो जब नमाज ख़त्म हो जाती थी तो मैं जमात के इख्तिताम को बुलंद आवाज़ से जिक्र के ज़रिए पहचान जाता था कि जमात ख़त्म हो गई है। इससे ये मालूम हुआ कि छोटे बच्चों पे जमात वाजिब नहीं है, वो अगर थोड़ा पीछे रह भी जाते हैं तो शरन कोई हर्ज नहीं है। दूसरी बात ये कि जमात फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर बुलंद आवाज़ से जिक्र फरमाते और सहाबे कराम भी आपके साथ जिक्र किया करते थे अक्सर, लेकिन हमेशा करना साबित नहीं है। हाँ, अक्सर आपने किया है और ये मामूल राइज था उस ज़माने में। तीसरी बात ये है कि जो अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो जाए वो यकीनी सी बात है कि सुन्नत है। अभी बाद मस्जिदों में जमात ख़त्म होती है तो बुलंद आवाज़ से 3 बार कलीमा पढ़ दिया जाता है। तो इसमें होता यूँ है कि बाज़ औक़ात देर से कुछ नमाजी आते हैं जिनकी नमाज एक या 2 रकअतें निकल जाती हैं, वो अपनी पढ़ने खड़े हो जाते हैं। तो यूँ होता है बाज़ औक़ात कि जमात जब मिलकर जिक्र करती है और आवाज़ बुलंद होती है तो जो पीछे अपनी नमाज पढ़ रहे हैं उनकी नमाज में खलल पैदा हो जाता है, वो भूल जाते हैं क़िराअत और दिक्कत होती है, जिसका नतीजा निकलता है कि वो फारिग होने के बाद फिर कुछ कलाम शुरू कर देते हैं और एक हंगामा आराई किसी सूरत बन जाती है। सो दोस्तों, आपने मुफ्ती अकमल साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलात हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ये बुलंद आवाज़ से ज़िक्र किया जाता था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि क्या ज़िक्र किया जाता था उस दौर में। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी जो मामलात हैं जो कलमे का विर्द करते हैं तो बाद वाले जो नमाजी होते हैं उनकी नमाज में खलल पैदा होती है। और यकीनन मैंने भी ऐसा ऐसे मामलात देखे हैं कि मैं भी कभी लेट पहुंचा हूँ मस्जिद में, तो जैसे ही कलमे का विर्द शुरू होता है तो आप जो सूरतें पढ़ रहे होते हैं नमाज में, जब लेट आते हैं तो आप से भूल चूक हो जाती है उसके अंदर। चलें आगे चलते हैं, मदनी चैनल का मौक़िफ़ सुनते हैं और वो क्या कहते हैं इस हवाले से। कलमा पढ़ना चाहिए या नहीं ऊंची उसमें जमात के बाद? नमाज के बाद जो कलमा शरीफ पढ़ा जाता है बिला शुबा जायज़ है, अलबत्ता इतनी आवाज़ तेज़ ना हो, बुलंद ना हो कि जो नमाजी अपनी रकअतें पूरी कर रहे हैं उनकी नमाजों में खलल आए। ठीक, तो धीमी आवाज़ में कलमा शरीफ पढ़ा जाए। बाज़ इमाम हज़रात उनके चूँकि नमाज पढ़ाने के बाद कॉलर माइक लगा हुआ होता है तो बहुत तेज़ आवाज़ में वो कलमा शरीफ पढ़ रहे होते हैं, तो उन्हें ये एहतियात करनी चाहिए कि जो नमाज पढ़ रहा है,
جس کی رکعتیں باقی ہیں وہ یقیناً سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوگا، اس دوران آپ کلمہ شریف پڑھ رہے ہوں گے اور بلند آواز سے پڑھیں گے تو اس کی نماز میں خلل آئے گا، تو ایسے خلل والے انداز میں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ویسے آپ دھیمی آہستہ آواز میں اگر پڑھ رہے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، اگرچہ تھوڑی بہت بلند ہے لیکن کسی نمازی کی نماز میں خلل پیدا نہ کرے۔ سو دوستو آپ نے مدنی چینل کا موقف سن لیا، انہوں نے کہا کہ خلل پیدا نہ ہو نماز میں، لیکن آپ کلمے کا ورد کر سکتے ہیں، وہ جائز ہے اور معاملات صحیح ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، آگے جو علماء ہیں ان کا موقف سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اب آپ اس چیز کو کیوں فرض کرتے ہیں کہ آپ ضرور پڑھیں؟ جو نہیں پڑھتا نہ پڑھے، اگر پڑھ دے، لیکن اگر پڑھ دے تو دوسروں کو بھی برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ وہ صلاۃ و سلام ہی پڑھ رہا ہے نا، کچھ اور تو نہیں پڑھ رہا۔ تو اتنی تنگ نظری، اس قسم کے فروعی مسائل، اسی سے دہشت گردی جنم لیتی ہے، فساد جنم لیتا ہے، نفرت جنم لیتی ہے۔ مسلمان ایک دوسرے سے قریب ہونے کے بجائے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ سرا کن کے سر پر ہے؟ علماء کے سر پر۔ یہ پوچھا جائے گا علماء سے، عوام سے نہیں، کیونکہ عوام ہی عوام کو علماء سکھاتے ہیں، اس کے ذمہ دار علماء ہیں، چاہے وہ کسی مسلک میں۔ ان کو چاہیے کہ اعتدال پیدا کریں اپنی گفتگو میں، اپنے رویے میں اعتدال پیدا کریں، جو رسالت پناہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تعلیمات میں ہمیں اعتدال کا ایک معیار دیا ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کو اعتدال سے میں رکھو اور اس کو بیان کرو، لوگوں کے لیے تنگی مت بناؤ، آسانی پیدا کرو۔ دین جو ہے وہ آسانی ہے، دین تنگی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نماز ہوتی ہے، میں ایک چھوٹی باتیں کرتا ہوں، یہ عام باتیں مگر اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے پاس خط آتے ہیں، کیس آتے ہیں، بندے آتے ہیں، پھر ہمیں فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ جناب مسجد میں نماز ہو گئی، اب سب نے اونچا اونچا کلمہ شریف شروع کر دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں جناب یہ کلمہ بدعت ہے، اونچا کیوں پڑھتے ہو؟ بھائی کلمہ شریف پڑھنا، کلمے کی وجہ سے تو انسان مسلمان ہوتا ہے۔ اگر کلمہ پڑھ دیا تو آپ کو کیوں تکلیف ہوئی؟ اللہ کی توحید بیان کی گئی، حضور کی رسالت بیان کی گئی، اس میں کون سے اختلاف کی بات ہے؟ لیکن میرا اپنا ذاتی موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ نماز سلام پھرنے کے بعد، فرض پڑھنے کے بعد لوگ کئی بعد میں آتے ہیں، انہوں نے سنتیں رکعتیں پوری کرنی ہوتی ہیں، تو اگر اونچا اونچا کلمہ شریف پڑھا جائے تو لوگ بھول جاتے ہیں، نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اگر کلمہ نہ پڑھا جائے اونچا تو جو لوگ باقی جنہوں نے نماز پڑھنی ہے ان کو تاکہ خلل پیدا نہ ہو، تو یہ اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آہستہ آہستہ پڑھ لیں کہ آپ کے کان سن لیں، اتنے بھی کافی ہے۔ ہمارے ہاں گولڈ شریف میں کلمہ شریف اونچا نہیں پڑھا جاتا۔ سو دوستو آپ نے ان کا موقف سن لیا، انہوں نے کہا کہ پڑھ لیں، آپ دھیرے آواز میں پڑھ لیں، آہستہ آواز میں پڑھ لیں، لیکن کسی کی نماز میں خلل پیدا نہ ہو۔ تو چلیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف سنتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ آپ نے مجلس 13 میں کہا کہ نماز فرض کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا منع ہے، جبکہ بخاری مسلم میں تو بلند آواز سے ذکر فرض نماز کے بعد موجود ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تھا۔ پلیز اس کی وضاحت کر دیں۔ وہ اس کی وضاحت کئی بار کی ہے، یہ بھی آپ کے بابوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی۔ یہ آدھی باتیں آپ سے کرتے ہیں۔ ہمارا تو کئی سال پہلے فرض نماز کے اذکار والا لیکچر ریکارڈڈ ہے، مسئلہ 111B گرین کارڈ والا، جس میں نے بتایا تھا کہ بخاری مسلم میں واقعی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زمانے میں فرض نماز کے بعد بلند آواز ذکر ہوتا تھا، لیکن سر وہ ذکر بھی اپنے علماء سے پوچھے کیا ہوتا تھا۔ وہ آپ والا ذکر نہیں تھا جو آپ کے بابوں نے سکھایا ہے، صحیح وہ ہے جو کتابوں میں ہے، بابوں میں نہیں، کتابوں میں۔ آپ کو میں انٹرنیشنل نمبر بتا دیتا ہوں بخاری کا۔ صحیح بخاری میں 842، مسلم میں 1316۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرض نماز کا مکمل ہونا تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا۔ فرض نماز کے فوراً بعد نبی علیہ السلام بلند آواز سے پڑھتے تھے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ نہیں ہے، یہ دھوکہ دیا آپ کو،
جہاں سے بلند آواز کا ذکر ہے وہاں پہ بھی. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں آپ کو ٹوائلٹ میں جاتے وقت مسجد میں جانے کی دعا سکھا دوں اور مسجد میں جاتے وقت ٹوائلٹ کی. بھائی فرض نماز کے بعد جو بلند آواز سے ذکر ہے وہ نبی علیہ السلام نے سکھایا ہوا ہے. بالکل صحیح. اللہ اکبر ہے, تکبیر کی آواز, تھوڑی بلند آواز سے ذکر. اچھا ایک حدیث یہ صحیح مسلم سے لے کے آتے ہیں, وہ بھی میں نے اس میں ڈالی ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں ہے 1343. عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اس کا جو طریق ہے نا مشکات میں, اس میں مشکات والے امام سے تھوڑا سا مس ہینڈل ہو گیا مسئلہ. انہوں نے اس کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھتے تھے یہ, حالانکہ مسلم شریف میں بلند آواز کا ذکر نہیں ہے. مسلم شریف میں ہے کہ صرف یہ پڑھتے تھے. البتہ اگر بلند آواز والا بھی مشکات والا بھی وہ بات مان لی جائے, جو کہ ہے ہی نہیں ہے, ان کو وہم ہو گیا لکھنے میں, کیونکہ مسلم تو موجود ہے نا, انہوں نے مسلم سے نقل کیا, نقل کرنے میں بڑے بڑے اماموں کو وہم ہو جاتا ہے. مسلم شریف 1343 دیکھ لیں, اسلام 360 میں بھی PDF بھی دیکھ لیں, تو وہ بھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والا ذکر ہے, وہ یہ والا. اور نہیں جی وہ ترمذی میں حدیث ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. تو میرے بھائی سب سے افضل ذکر اگر لا الہ الا اللہ ہے, اس کی بنیاد پہ آپ نے فرض نماز کے بعد یہ ذکر کرنا ہے, تو پھر آپ ہر جگہ یہی ذکر کریں. آپ نماز میں بھی سبحان ربی العظیم کی جگہ لا الہ الا اللہ ہی پڑھیں, ٹھیک ہے جی, ہر جگہ وہ پڑھیں. بھائی ہر جگہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی, اس میں الفاظ تھے بی نبی ہی کا ارسلتا, میں ایمان لایا اس کتاب پہ جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی. اس صحابی نے پڑھ دیا بی رسول ہی کا ارسلتا, اس سے بہتر الفاظ پڑھ دیے. نبی تو سارے ہی انبیاء ہیں, رسول تو صرف 315 ہے آؤٹ آف 1 لاکھ کم و بیش, یہ 1.25 لاکھ, 315 رسول ہیں, باقی سارے نبی ہیں. سپرلیٹو ڈگری استعمال کی, بی رسول ہی کا ارسلتا. آپ نے فرمایا میرے الفاظ کیوں بدلے, تو کہہ بی نبی ہی کا ارسلتا, جو میں نے تعلیم فرمایا. یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. بالکل صحیح. تو جو پیغمبر نبی کے لفظ کو رسول نہ کرنے دیں, اس کو بہتر نہ بنانے دیں, وہ آپ کو فیبریکیشن کی اجازت دیں گے. تو بلند آواز سے ذکر کیا ہوتا تھا, اللہ اکبر, جو ہمارے اہل حدیث کرتے ہیں اور بعض دیوبند بھی کرتے ہیں. اب بریلویوں میں بھی آہستہ آہستہ یہ چیز آنا شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ. بالکل صحیح. سو دوستو سارے علماء کرام کو موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا, اور بلند آواز سے کلمے کا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں ہے. تو یہ عمل کوئی کرتا ہے تو یہ بدعت عمل میں شامل ہو جائے گا. تو دوسری بات یہ کہ آئندہ جو ویڈیوز آئیں گی وہ عمرے سے ریلیٹڈ بھی میں ویڈیوز اپڈیٹ کروں گا, اور بنا کسی ٹریول ایجنسی کے عمرے پہ کس طرح ہم پیکیجز کروا سکتے ہیں, کس طرح ہم ویزا کروا سکتے ہیں, اپنا ویزا بک کرا سکتے ہیں اور ٹکٹ کروا سکتے ہیں, اور ہوٹلس وغیرہ کس طرح بکنگ کروا سکتے ہیں, ساری ڈیٹیلز میں آپ کو پرووائڈ کروں گا آئندہ آنے والی ویڈیوز کے اندر. تو جس نے بھی سبسکرائب نہیں کیا چینل کو جا کے سبسکرائب کر لے اور بیل آئکن پہ کلک کر لے, تاکہ ساری اپڈیٹس جو بھی عمرے سے ریلیٹڈ پہنچے وہ فوراً اس کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچ جائے. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ تر لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے, آپ بھی صدقے جارے میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعا میں رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا سب کا تو رہنما.